کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ لوگ برسوں سے تہجد پڑھ رہے ہیں، راتوں کو نیند قربان کرتے ہیں، نرم بستر چھوڑتے ہیں، مگر پھر بھی ان کی تہجد قبول نہیں ہوتی؟ وہ عبادت جس پر اللہ مسکراتا ہے، وہ نماز جس سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، صرف تین چھوٹی مگر خطرناک غلطیوں کی وجہ سے ضائع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ تہجد پڑھتے ہیں تو یہ بات آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ ذرا تصور کیجئے، رات کا آخری پہر ہے، اللہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور پکار رہے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا، اور آپ تہجد پڑھ رہے ہیں۔ لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ ممکن ہے آپ کی یہ ساری محنت قبول ہی نہ ہو رہی ہو، صرف تین ایسی غلطیوں کی وجہ سے جن کا ہمیں احساس تک نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ بہت سارے لوگ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ تین غلطیاں بھی کرتے ہیں جن کی وجہ سے ان کی تہجد کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ تہجد کی نماز وہ سالوں سے پڑھ رہے ہیں، پابندی کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، لیکن اکثر لوگ یہ تین غلطیاں بھی کرتے ہیں جن کی وجہ سے ان کی تہجد کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ آپ پورا دن گھر کے کام کاج کرتے ہیں، اپنی مصروفیت میں مصروف رہتے ہیں، تھک ہار کر رات کو سو جاتے ہیں۔ رات کے ایک پہر آپ اٹھتے ہیں، اپنی نیند کو قربان کرتے ہیں، نرم بستر کو چھوڑتے ہیں، وضو کرتے ہیں، مصلی بچھاتے ہیں، تہجد کی نماز ادا کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ تین غلطیاں بھی کر رہے ہیں، تو یاد رکھیے گا آپ کی تہجد کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ آپ کو کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوگا، آپ کی محنت ضائع جا رہی ہے۔ پہلے یہ تین غلطیاں درست کریں، یہ تین غلطیاں صحیح کریں، اس کے بعد پھر تہجد کی نماز ادا کریں۔ یہ کوئی عام نماز نہیں ہے، یہ وہ نماز ہے جس کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا کہ فرض روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ محرم الحرام کا ہے، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز ہے، اور تہجد کی نماز ادا کرنے والا اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین اسے بہت پسند فرماتا ہے۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین دیکھ کر اپنی شان کے مطابق مسکراتا ہے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تین خوش قسمت لوگ کون ہیں جنہیں اللہ دیکھ کر اپنی شان کے مطابق مسکراتا ہے؟ میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمبر ایک پر ہے جہاد کے لیے اپنی صفوں کو درست کرنے والے، نمبر دو پر نماز کے لیے صفوں کو درست کرنے والا، اور نمبر تین پر ہے وہ خوش قسمت روح جو تہجد کی نماز ادا کرنے والا ہے۔ تہجد کی نماز پڑھنے والے کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تہجد میں بندہ اپنی کمزوری، گناہ، حاجت اور درد کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وہ اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کے آخری تہائی حصے میں اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور اعلان کیا جاتا ہے، رب کی طرف سے، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، اسے خوب دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے بہت زیادہ عطا کروں، ہے کوئی بیماریوں سے شفا مانگنے والا کہ میں اسے بیماریوں سے شفا یاب کروں، ہے کوئی اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا کہ میں اس کے گناہ بخش دوں، اس کی مغفرت کر دوں۔ اس وقت جو شخص تہجد کی نماز ادا کرتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، وہ جو مانگتا ہے اللہ اسے عطا فرماتا ہے۔ تہجد گزار پہلے نماز پڑھتا ہے، اللہ کی حمد کرتا ہے، درود پڑھتا ہے، پھر دعا مانگتا ہے۔ یہ دعا کا کامل طریقہ ہے، اور ایسی دعا قبولیت کے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ گناہوں کی معافی
دعا کی قبولیت کا سبب بنتی ہے۔ تہجد میں استغفار ہوتا ہے، آنسو ہوتے ہیں، توبہ ہوتی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، تو دعا کے راستے کی رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، اور یہ تہجد کی نماز اللہ رب العالمین کو بہت بہت زیادہ پسند ہے۔ اتنی فضیلت والی، اتنی برکت والی یہ نماز ہے، تو جب آپ یہ نماز ادا کریں تو ان 3 غلطیوں سے آپ بچیں۔ یہ 3 غلطیاں پہلے آپ صحیح کریں، اس کے بعد پھر تہجد کی نماز ادا کریں گے تو آپ کو اس کی برکات حاصل ہوں گی، اس کے فوائد، اس کے فضائل آپ کو حاصل ہوں گے، آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، جو مانگیں گے اللہ عطا فرمائے گا۔ وہ کون سی 3 غلطیاں ہیں؟ میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آپ مکمل دیکھیں گے۔ نمبر 1 پر ہے تکبر۔ تہجد پڑھنے کے بعد تکبر کرنا کہ میں دوسروں سے افضل ہوں، میں تو تہجد گزار ہوں، میں تو پابندی کے ساتھ تہجد پڑھتا ہوں، وہ تو تہجد نہیں پڑھتا، وہ تو مجھ سے افضل نہیں ہے۔ تکبر کرنا، غرور کرنا، یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا، اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخل نہیں فرمائے گا۔ اور اسی طرح ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں میں تکبر کو اپنی چادر بناتا ہوں اور عظمت کو اپنی اوڑھنی۔ جو شخص میرے مقابلے میں تکبر کرے گا اسے جہنم میں داخل کروں گا۔ صحیح مسلم میں ہے۔ تو اس نمبر 1 پر تکبر کرنا کہ وہ مجھ سے کمتر ہے، میں تو تہجد گزار ہوں، میں تو تہجد کا پابند ہوں، میں تو اس سے افضل ہوں، عمل کر کے اس پر تکبر کرنا یہ بالکل بھی درست نہیں ہے، بلکہ الٹا یہ آپ کے لیے وبال جان ہے۔ انسان عاجزی اور انکساری میں رہے، تکبر نہیں، انا نہیں چاہیے۔ نمبر 2 پر ہے ریاکاری۔ ریاکاری کی وجہ سے بھی عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص لوگوں کے سامنے اپنی نیکیوں کا ذکر کرتا ہے اس کا بدلہ اللہ کے ہاں نہیں بلکہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ ریاکاری یہ شرک کے برابر ہے۔ عمل کر کے لوگوں کے سامنے بتلانا کہ میں تو صبح اٹھا تھا، جی وہ تہجد کے ٹائم اٹھا۔ بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اپنی تعریف کرنا اور بتانا باتوں باتوں میں کہ میں تہجد گزار ہوں، میں تو صبح اٹھا، جی اس وقت یہ ہوا، میں تہجد کے لیے اٹھا، وضو کر رہا تھا، اس وقت یہ ہو گیا۔ یعنی باتوں باتوں میں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں یہ بتاؤں کہ میں تہجد گزار ہوں۔ فرمایا ایسا شخص جنت کی خوشبو تک بھی نہیں سونگھے گا۔ جو ریاکاری کرتا ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ جس شخص کو جہنم میں داخل کرے گا وہ ریاکار ہے۔ اپنے علم کی وجہ سے ریاکاری کرنا، صدقہ دے کر ریاکاری کرنا، عمل کر کے ریاکاری کرنا، اور فرمایا کہ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتا ہے کہ لوگ دیکھیں گے، لوگ میرے بارے میں جانیں گے، میں متقی ہوں، میں نمازی ہوں، میں پرہیزگار ہوں۔ ہاں ایک بات یہ ہے کہ لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے کہ میں تہجد پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھا کریں، میں نماز پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھا کریں، یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ لوگ یہ جانیں گے کہ میں تہجد گزار ہوں، متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، تو لوگ میری عزت کریں گے، مجھے اچھا جانیں گے، میری تعریف کریں گے، مجھے افضل جانیں گے، یہ ریاکاری عمل ہے۔ عمل بغیر ریاکاری کرنا یہ شرک کے مترادف ہے۔ آپ نے اللہ کے ساتھ کسی کو، یعنی آپ نے لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ عمل نہیں کیا ہے، اور جو شخص لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتا ہے قیامت کے دن اللہ اسے ارشاد فرمائے گا کہ اے ریاکار دیکھ تو نے کیا لیا ہے، تو نے کیا حاصل کیا ہے۔ وہ اپنے عمل کی طرف دیکھے گا تو اس کا عمل ضائع ہو چکا ہوگا،
تو ریاکاری سے بچنا چاہیے، عمل کر کے بھی عاجزی انکساری ہونی چاہیے، اپنے آپ کو یہ ظاہر نہ کرے کہ میں تہجد گزار ہوں، میں بڑا متقی پرہیزگار ہوں، میں تو نمازی ہوں، میں تو صوم و صلات کا پابند ہوں۔ یہ ریاکاری لوگوں کے سامنے دکھلانا عمل کر کے یہ اس سے عمل ہے جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ ایسا شخص جنت تو کیا جنت کی خوشبو تک بھی نہیں سونگھے گا۔ اور جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ 500 سال کی دوری پر جنت کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ جنتی جب جنت میں جانے لگیں تو 500 سال پہلے انہیں جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی، اور ریاکار جو ہے اسے جنت کی خوشبو تک بھی حاصل نہیں ہوگی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے اور تم ان کے لیے کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ منافقین اور ریاکاروں کی سزا سب سے سخت ہے، کیونکہ وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ریاکاری نفاق کی ایک نشانی ہے۔ نمبر 3 پر ہے بہت سارے لوگ تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں لیکن تہجد کی نماز کا جو وقت ہے اس وقت میں ادا نہیں کرتے۔ تہجد کی نماز کا وقت گزرنے کے بعد تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ تہجد کی نماز کا وقت کب سے کب تک ہوتا ہے، ہمیں کب تہجد کی نماز پڑھنی چاہیے، اس کا افضل وقت کون سا ہے۔ بس وہ رات کو اٹھتے ہیں اور تہجد پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تہجد کا وقت ہے، حقیقت میں وہ تہجد کا وقت نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ان کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیں، تہجد کی نماز کا وقت عشاء کے بعد جب آپ فرض پڑھ چکے، تہجد کی نماز کا وقت شروع ہو گیا، اب رات کے کسی پہر آپ اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس کا وقت کب ختم ہوتا ہے؟ طلوع فجر سے پہلے تک۔ جیسے ہی فجر کی نماز کا وقت شروع ہوگا، تہجد کی نماز کا وقت ختم ہو گیا۔ اب اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ وقت کا خیال نہیں رکھتے کہ فجر کا وقت تو نہیں شروع ہو گیا۔ وہ دیکھتے ہیں کہ اذان ہوئی ہے یا نہیں۔ اگر اذان کو 10-5 منٹ رہتے ہیں تو وہ تہجد کی نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اذان تو طلوع فجر میں ہوتی ہے۔ اور خصوصاً پاکستان ہندوستان میں تو اس طرح ہوتا ہے کہ آدھا گھنٹہ لیٹ، یعنی 30 سے 40 منٹ تک فجر کی نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد اذانیں کہی جاتی ہیں۔ اب اگر کوئی شخص اذان کو دیکھ کر تہجد کی نماز پڑھ رہا ہو، اذان سے 40 منٹ بعد، اور اس نے 20 منٹ پہلے تہجد کی نماز ادا کی ہے، تو یاد رکھے گا وہ طلوع فجر میں، یعنی فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد تہجد پڑھ رہا ہے، جبکہ تہجد کا وقت فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو تہجد کی نماز کا جو وقت ہے اس وقت میں تہجد کی نماز ادا کی جائے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے میرے پیارے اللہ، ہمیں خالص نیت کے ساتھ تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہماری تہجد، ہماری نمازیں، ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ، ہمیں تکبر، ریاکاری اور ہر اس عمل سے بچا جو ہماری عبادت کو ضائع کر دے۔ یا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں کو پاک کر دے اور ہمیں اپنا قرب عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر یہ باتیں آپ کے دل کو لگی اور آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہو تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید اصلاحی و دینی بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ناظرین، ایک گزارش ہے، اپنے رزق میں وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 بابرکت ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں،
تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔